السلام علیکم، میں ذاکر ملک بھلیسی ہوں۔ آج بہت ہی اہم موقع ہے۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے وہ 16 نومبر کو انٹرنیشنل ڈے فار ٹالرنس جو ہے اس کو مناتی ہے۔ رواداری کا دن ہے، برداشت کرنے کا دن ہے۔ دیکھیے اس وقت جو ماحول بن رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اس میں ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز نے 1996 میں ایک ریزولیوشن پاس کیا جسے ہم ریزولیوشن 5195 کہتے ہیں۔ اس ریزولیوشن سے پہلے 1993 میں جو یونیسکو نے ایک کمپین چھیڑی کہ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ٹالرنس کا ایک دن منایا جانا چاہیے، اور 1995 میں باضابطہ طور پر پورا سال جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز نے ٹالرنس کا سال منایا، اور 1996 کے بعد UN جنرل اسمبلی کا ایک اجلاس منعقد کیا گیا، اور جو تمام جو ممبر کنٹریز ہیں ان ممبر کنٹریز کو یہ ہدایات دی گئی کہ وہ 16 نومبر کو ٹالرنس کے دن کے طور پر منائیں، اور اپنے ملک کے اندر ٹالرنس کو لے کر قوانین بنائیں، اور اپنے لوگوں کے اندر اس ضمن میں جانکاری پھیلائیں، اویئرنیس پھیلائیں۔ اسی حوالے سے پوری دنیا کے اندر ڈے فار ٹالرنس منایا جاتا ہے، اور آج 16 نومبر ہے، اور یونائٹڈ نیشنز کی کال پہ دنیا کے تمام ممالک جو ہیں اس دن کو مناتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ٹالرنس ہوتا کیا ہے۔ دیکھیں، جب ہم کوئی چیز کرتے ہیں وہ ہمیں پسند ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن جب کوئی دوسرا کرتا ہے اور ہمیں اس سے اعتراض ہے، ہمیں وہ پسند نہیں ہے، تو ہم اس کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے ہیں، ہم اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، ہم اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی ایگزسٹنس ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ٹالرنس یہی چیز ہے کہ ہمیں جو چیز خود کے لیے پسند ہے، دوسرا کیا کر رہا ہے، اس کی کیا پسند ہے، وہ اس تک چھوڑیے۔ ہمارا کہیں بھی یہ حق نہیں بنتا ہے کہ دوسرے کو جو چیز پسند ہے اور ہمیں وہ ناپسند ہے، ہم اس کو پسند نہیں کرتے ہیں، ہمیں اس کی مخالفت کرنا، اس کی ایگزسٹنس ختم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ یہ بیسک ہیومن رائٹس بھی ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ایکسپریشن، بولنے کا حق تو سب کو ہے، اور اس کو بولنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ اگر ہمیں اس کی بات بالکل پسند نہیں ہے تو ہمیں اس کی ایگزسٹنس ختم کرنے کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، ہمیں اس کو برداشت کر لینا چاہیے۔ جب ہم چھوٹے تھے تو میرے والد صاحب غلام حسین ملک انگلش کے جو لیکچرر رہے اور اردو کے بہت بڑے شاعر، درد پیامی کے نام سے لکھتے ہیں، بچپن میں ہی ان کی ایک کہانی بڑی ہمیں یاد آتی ہے۔ ان کا ہمیشہ یہ کہنا ہے کہ اپنی جب تمہیں لائف میں کوئی ترقی کرنی ہو تو کبھی بھی آپ کو اپنا پیڑ بڑا کرنے کے لیے دوسرے کا پیڑ جو ہے وہ نہیں کاٹنا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہوتا تھا کہ ایک سفیدہ لگاؤ، جلدی بڑا ہو جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور جب وہ بڑا ہو جائے گا تو دوسرے کا پیڑ خود ہی چھوٹا دکھنا شروع ہو جائے گا، کاٹنے کی کیا ضرورت ہے، اس کو بھی بڑا ہونے کا حق ہے۔ اس کے مقابل میں اپنا پیڑ بڑا کریے تاکہ آپ کا پیڑ بڑا لگے، کاٹنے کی کیا ضرورت ہے۔
तो दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी की रेस में, ज़िंदगी की दौड़ में हमें अगर तरक्की करनी है तो कर सकते हैं, ये हमारा हक है। लेकिन दूसरे को काट के, दूसरे की टांगें खींच के हमें आगे बढ़ने का कोई हक नहीं है। हमें दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस वक्त पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है और पूरी दुनिया में लोग हर मुल्क के अंदर हर कल्चर के रहते हैं, हर रेस के रहते हैं, हर मज़ाहिब के लोग रहते हैं, हर नस्ल के लोग रहते हैं, हर रंग के लोग रहते हैं। ऐसे में ज़रूरत इस बात की है कि कल्चर्स के दरमियान में, ज़बानों के दरमियान में, मज़ाहिब के दरमियान में आपसी रवादारी का माहौल पैदा हो। लोग जो है वो एक दूसरे के कल्चर को देखें, एक दूसरे के कल्चर को पहचानने की कोशिश करें, और अगर उन्हें दूसरे का कल्चर, दूसरे की ज़बान, दूसरे का रंग, दूसरे की नस्ल, दूसरे की ज़ात पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, वो आपका हक है। आपको क्या पसंद है, क्या नहीं है, वो आपका हक है। लेकिन कम से कम हमें यह हक बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे के रंग, दूसरे की ज़ात, दूसरे की ज़बान, दूसरे के मज़हब, दूसरे के कद और दूसरे के रंग पर हम कोई बात करें। तो जहाँ दुनिया ग्लोबलाइजेशन हो रही है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज की सूरत में तब्दील हो रही है, ऐसे में अब ज़रूरत इस बात की है कि लोग आपस में एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से चलें, एक दूसरे का साथ दें। देखिए, इसके बगैर जो है डेवलपमेंट, अपनी डेवलपमेंट, मुल्क की डेवलपमेंट, ज़बान की डेवलपमेंट, कल्चर की डेवलपमेंट हो ही नहीं सकती जब तक ना हमारे अंदर बर्दाश्त करने का एक मादा हो, बर्दाश्त करने की एक कुव्वत हो, हमारे अंदर रवादारी हो, टॉलरेंस हो और पेशेंस हो। एक मुल्क की तरक्की, एक सोसाइटी की तरक्की, एक ज़बान की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी मेरे हिसाब से ये होता है कि मुल्क के अंदर अमन होना चाहिए। और अमन के लिए मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है वो टॉलरेंस है। आपको दूसरे को बर्दाश्त करना है, उसी वजह से अमन आएगा। जब आप दूसरे को बर्दाश्त करेंगे, जब आप दूसरे के मज़ाहिब, दूसरे की ज़बान, दूसरे के कल्चर की रेस्पेक्ट करेंगे, तो वो भी आपके कल्चर, आपकी ज़बान, आपके रंग, आपकी ज़ात पात का पूरा एहतराम करेगा। ये रेसिप्रोकल है। ये जब आप करेंगे तो वो भी करेगा, इंसानी फितरत है। तो अमन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें सब सोसाइटीज़ को, सब कल्चर्स को, सब ज़बानों को, ज़बान बोलने वालों को और बाकी मज़ाहिब के जो लोग हैं, तमाम लोगों को एकजुट करना चाहिए, इकट्ठे चलाना चाहिए और उनके फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का एहतराम करना चाहिए। और जब तमाम लोग एकजुट हो जाएंगे और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे सोचेंगे, इंसानियत के नाम पे सोचेंगे, थोड़ी देर के लिए भूल जाएंगे कि वो किस मज़हब से हैं, किस ज़ात से हैं, किस रंग से हैं, किस नस्ल से हैं, किस कल्चर से हैं, क्या ज़बान बोलते हैं। जब थोड़ी देर के लिए ये भूल जाएंगे तो लोगों के अंदर टॉलरेंस आ जाएगी, और जब टॉलरेंस आएगी तो सोसाइटी के अंदर, इलाके के अंदर, मुल्क के अंदर अमन का माहौल पैदा होगा, पीस का माहौल पैदा होगा। और जिस मुल्क के अंदर, जिस सोसाइटी के अंदर अमन का माहौल होता है, पीस का माहौल होता है, वो सोसाइटी तरक्की की राह पर बहुत बड़ी छलांग मारती है और तरक्की की राह पर आगे ही आगे बढ़ती है। मौजूदा हालात में, मौजूदा दौर में ज़रूरत इस बात की है कि प्यार मोहब्बत को फ़रोग़ दिया जाए, आपसी रवादारी को फ़रोग़ दिया जाए। हमारे अंदर जो बर्दाश्त का मादा है दूसरे के लिए,
وہ پیدا کیا جائے، آپسی بھائی چارے کا ماحول بنایا جائے، امن کا ماحول بنایا جائے۔ کوئی بھی مذہب ایک دوسرے کے مذاہب کی مخالفت کرنا نہیں سکھاتا ہے، کوئی بھی مذہب ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے۔ اگر میں قرآن کی بات کروں تو قرآن کی ایک آیت ہے، لَقُمْ دِينَكُمْ وَلِيَ الدِّينِ، میوچول کو ایگزسٹنس۔ تم اپنے دین پہ چلو، ان کو اپنے دین پہ دیکھنے دو، ان کو اپنے دین پہ چلنے دو۔ میوچول کو ایگزسٹنس سکھاتا ہے، قرآن کی یہ تعلیم ہے۔ دوسرے کو برداشت کرنے کی ایک قوت، دوسرے کو برداشت کرنے کی ایک طاقت جو ہے وہ قرآن کی اس آیت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے دنیا کے جو دیگر مذاہب ہیں، ان مذاہب میں بھی اسی طریقے کا پیغام دیا ہوا ہے۔ کوئی بھی مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ دوسرے کے مذہب کو ٹارگٹ بناؤ، دوسرے کے مذہب کے لوگوں سے نفرت کرو۔ ایسا کسی بھی مذہب میں نہیں لکھا ہے۔ سب مذاہب میں یہی لکھا ہے کہ ایک دوسرے سے پیار بانٹو، ایک دوسرے سے بھائی چارہ رکھو، ایک دوسرے کے کام آؤ، کیونکہ خدا نے جب انسان بنایا تو وہ صرف اور صرف عبادت کے لیے نہیں بنایا، انسانیت کے لیے بنایا، ایجوکیشن کے لیے بنایا، ریسرچ کے لیے بنایا۔ لیکن موجودہ دور میں ہم انسانوں کو اس کی سمجھ نہیں ہے اور ہم بٹے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری تمام لوگوں سے آج یہ گزارش ہے کہ وہ آپسی بھائی چارے کو، رواداری کو، آپسی پیار کو فروغ دیں، اور جب ہم اس کو فروغ دیں گے، ہم جو ہیں امن کے راستے پر آگے بڑھیں گے، اور ہم اپنی ترقی، اپنے معاشرے کی ترقی، اپنے گاؤں کی ترقی، اپنے ڈسٹرکٹ کی ترقی، اپنی ریاست کی ترقی اور اپنے ملک کی ترقی اور پوری دنیا کی ترقی میں اپنا ہاتھ بٹا سکتے ہیں۔ تو دوستو، اپنے اندر ٹالرنس پیدا کرنی ہے، رواداری پیدا کرنی ہے، برداشت کی قوت پیدا کرنی ہے۔ آپس میں ہمیں بھائی چارے سے کام لینا پڑے گا، اور ہم کو ہر ایک سے محبت سے پیش آنا ہوگا۔ انٹرنیشنل ڈے فار ٹالرنس کے موقع پر میرے ذہن میں یہ چند باتیں جو ہیں وہ چل رہی تھی، اور میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو آپ سبھی حضرات کے ساتھ شیئر کروں اور آپ کے ذہن نشین کروں کہ انٹرنیشنل ڈے فار ٹالرنس کی کیا اہمیت ہے، اور ہماری زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں ٹالرنس کی کتنی امپورٹنس ہے، اس کو لے کر میں آج آپ کے سامنے آیا تھا۔ پھر کسی دن ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، آداب۔